اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سبق ہے قریش۔ تو قریش اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نسب کے بیان میں تم حضرت فہر کا نام پڑھ چکے ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں حضرت فہر کے بیٹے پوتے کے نام یاد ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ ہو، اس لیے ہم دوبارہ بتائے دیتے ہیں۔ حضرت فہر کے صاحبزادے کا نام حضرت غالب اور پوتے کا نام لوئی اور پرپوتے کا نام حضرت کعب ہے۔ مکہ والے حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قریش سمندر کی اس مچھلی کا نام ہے جو دوسرے سمندری جانوروں سے زور اور طاقت میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو چونکہ حضرت فہر بہادری اور شرافت میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کے گھرانے اور خاندان کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ چنانچہ عرب میں حضرت غالب، حضرت لوئی، حضرت کعب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ یوں تو ملک عرب میں قریش کا خاندان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ عرب کے باہر دوسرے ملک کے لوگ بھی قریش کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت سے قریش خاندان کی عزت میں چار چاند لگ گئے، کیونکہ حضرت ہاشم نے کئی ایک کام ایسے انجام دیے جن سے قریش کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی۔ یہاں تک کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو بھی خاندان قریش کے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا قافلہ بے خوف و خطر ہو کر مکہ سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا کرتا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس وقت قریش کا قبیلہ ایک بہت بڑا گھرانہ بن کر کئی خاندانوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں چند مشہور خاندان یہ تھے: بنی عدی، بنی تیم، بنی مخزوم، بنی سہم، بنی زہرہ، بنی عبد الشمس، بنی امیہ، بنی ہاشم۔ جب ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو خاندان قریش کے چودھریوں اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، جن میں ابو جہل مخزومی، ابو لہب ہاشمی، عاص بن وائل سہمی، عتبہ بن ربیعہ عبشمی، ولید بن مغیرہ مخزومی وغیرہ پیش تھے، اور ان میں سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا۔ اسی کے اکسانے پر قریشی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر میں جنگ ہوئی۔ قریش کا لشکر 1000 کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف 313 تھے۔ لڑائی ہوئی اور بڑی گھمسان کی ہوئی۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار
اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ابو جہل بھی قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 70 تھی اور 70 گرفتار ہوئے۔ باقی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ سے قریش کا زور ٹوٹ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ خاندان قریش میں بہت سے خوش نصیب حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بے چون و چرا حضور کی غلامی قبول کر لی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص زہری رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے تو سالہا سال مسلسل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹکر لیا، لیکن پھر غلامی میں داخل ہو کر جانثار صحابی ہو گئے۔ مثلا حضرت ابو سفیان بن حرب اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، اور رہے حضرت عمر فاروق عدوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے شروع میں ضرور مخالفت کی تھی، لیکن جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے شیدائی بن گئے۔ اب دیکھیے مشق نمبر 1، کسی چیز سے تعلق اور لگاؤ ظاہر کرنے کے لیے یائے نسبتی آتی ہے۔ مثلا کانپور ایک شہر ہے، جب تم لفظ کانپور کے آخر میں یائے نسبتی جوڑ کر کانپوری کہو گے تو اس کا معنی ہوگا کانپور کا رہنے والا آدمی یا کانپور کی بنی ہوئی کوئی چیز، یعنی کسی بھی اسم کے کسی بھی نام کے آخر میں یا لگا کر اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، جیسے مظفر پوری، مظفر پور کا رہنے والا یا مظفر پور کا کوئی سامان، غازی پوری، غازی پور کا رہنے والا۔ اسی طرح اور بھی نام ہے جس میں یائے نسبتی لگایا جاتا ہے، جب اس کی طرف کسی چیز کو نسبت کی جاتی ہے تو یائے نسبتی لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، جس لفظ میں یائے نسبتی لگتی ہے اسے اسم منصوب کہتے ہیں، جیسے دہلوی، بریلوی، عربی، ہندوستانی، یعنی جس لفظ میں یائے نسبتی لگتی ہے اسے اسم منصوب یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ منصوب کا مطلب نسبت کیا جانا۔ نمبر 3، تمہارے سبق میں ہاشمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تمہارے سبق میں ہاشمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ہاشمی سے مراد وہ شخص ہے جو حضرت ہاشم کی نسل میں پیدا ہوئے، یہ ہاشم ہے، اور یائے نسبتی لگا کر ہاشمی یعنی ہاشمی خاندان والا۔ نمبر 4، کسی لمبے لفظ میں یائے نسبتی لگاتے وقت کچھ حروف کم کر دیے جاتے ہیں۔ کسی لمبے لفظ میں یائے نسبتی لگاتے وقت کچھ حرف کم کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا عبد الشمس ایک لمبا لفظ ہے، اس میں جب یائے نسبتی لگے گی تو اس کو عبشمی کہا جائے گا۔ یوں ہی عبد القادر کا اس میں منصوب قادری بولا جائے گا۔ نمبر 1، ابو جہل کہاں قتل کیا گیا؟ ابو جہل جنگ بدر میں قتل ہوا، جنگ بدر کے اندر مارا گیا۔ نمبر 2، اس سبق میں سے 4 اسم منصوب چھانٹ کر نکالو۔ 4 اسم منصوب چھانٹ کر نکالنا ہے، تو 4 اسم منصوب چھانٹ کر نکالنا، جیسے اموی، زہری ہے، اسی طرح قریشی،
اسی طرح 4 اسم نکالنا ہے۔ حضرت ابو بکر کو تیمی اور حضرت عمر کو عدوی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر قبیلہ تیم سے اور حضرت عمر قبیلہ عدو سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت فہر کا نام قریش کیوں پڑا؟ حضرت فہر کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت فہر بہت بہادر اور جانباز تھے، بہت شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ کیونکہ قریش سمندری اس مچھلی کا نام ہے، سمندر کی اس مچھلی کا نام ہے جو اور مچھلیوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اسی لیے حضرت فہر چونکہ بہت زیادہ بہادر تھے، بہت جانباز تھے، بہت شریف تھے، اسی لیے لوگ انہیں قریش کہنے لگے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔